بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے واجب الاحترام سامعین اکرام، آج کے اس نشست میں مجھے جو عنوان دیا گیا وہ عقیدہ ختم نبوت پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانیوں کی ابتدا کی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند کی سرزمین سے چلتے ہیں۔ بھاولپور کی عدالت میں ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو گرج کر بیان کرتے ہیں۔ عدالت میں مناظر قادیانی مرزا قادیانی مناظر جو ہے وہ غلط عبارت پڑھتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جج صاحب اس نے عبارت کو غلط پڑھا ہے، اس نے دجل سے کام لیا ہے۔ جج صاحب کہنے لگے کہ علامہ صاحب آپ کے سامنے کتاب موجود نہیں ہے، آپ کس طرح یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس عبارت کو غلط پڑھا ہے؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا مطالعہ آج سے 36 سال پہلے کیا تھا، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوا تو میں شکست لکھ دوں گا۔ ملتان کے میدان میں ملتان کی سرزمین پر مولانا احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر ہے، آپ کے والد محترم گھر میں بیمار ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جنازہ تیار ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ علامہ صاحب آپ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا چھوڑ دیں، آپ معافی مانگ لیں، آپ معذرت کر لیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی، آپ گھر چلے جائیں، آپ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اپنے بہڑوال سے مولانا ساجد معاویہ صاحب کی زیر نگرانی کارکنان ختم نبوت کے قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مولانا یونس صاحب بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت بیان فرما رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے تھوڑی سی آج قربانی دے، تھوڑی سی مشقت برداشت کرتے ہوئے درمیان میں پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ مولانا آپ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا چھوڑ دیں، آپ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے، معذرت کر لیں، آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، آپ کے باپ کا جنازہ تیار ہے، آپ جا کے جنازہ پڑھ لیجئے گا۔ تو مولانا صاحب للکار کر کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھوں یہ منظور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب آگے بڑھتے چلیں، آگے چلیں، آگے یہ ہے مولا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مولا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ مانسیرہ کی سرزمین پر اللہ جتنا قادیانی مناظر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بیوی گھر میں کہتی ہے کہ بیٹا بیمار ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے، اگر آپ گئے تو ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو آپ نہ جائیں۔ تو مولا کہتے ہیں، مولا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن روزہ اقدس میں پیغمبر علیہ السلام کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مولا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے سفر شروع کر دیا، ابھی رستے میں تھے کہ پیغام ملتا ہے آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ جنازہ پڑھ کے
چلے جائیے گا۔ مولانا غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن حق پہ نبوت کا دفاع کرنا فرض عین ہے۔ تو میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس جنگ کو قادیانیوں کے خلاف مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھاول کی سرزمین پر شروع کیا تھا، اس کو پایا تکمیل تک مولانا مفتی محمود نے اس قومی اسمبلی میں پہنچایا۔ تو میں بڑی جرات کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت کی جنگ لڑنے کی باری آئی ہے تو میدان میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو آئے ہیں وہ دیوبندی ہے، اور مولانا جنگ لڑنے کے لیے جب میدان میں آتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ قومی اسمبلی میں جب جنگ لڑنے کی باری آتی ہے تو جنگ لڑنے کے لیے میدان میں جو اترتے ہیں وہ مولانا مفتی محمود دیوبندی ہے۔ جو ساؤتھ افریقہ میں جنگ لڑنے کی باری آتی ہے، قادیانیوں کے خلاف جنگ لڑنے کی باری آتی ہے تو میدان میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اترتے ہیں دیوبندی ہے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی دیوبندی ہے، مولانا امین اکاڑوی دیوبندی ہے، مولانا خالد محمود دیوبندی ہے۔ تحریر کے میدان میں جب قادیانیوں کے خلاف لڑائی لڑنے کی باری آتی ہے تو میدان میں اترنے والا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ربوے کا نام بدلنے کی جب بارہ اس کا نام بدل کر جناب نگر رکھا گیا تو میدان میں اترنے والا مولانا منظور احمد چنیوٹی دیوبندی ہے۔ اور اب حال ہی میں جو اڈا لاہور اڈے کا نام بدلا گیا، حلہ اڈے کا نام بدلا گیا، ختم نبوت نام رکھا گیا، تو اس میدان میں اترنے والے میرے اکابر علماء دیوبندی ہیں۔ تو اکابر تو علماء دیوبند میدان میں آ چکے، تو آپ کون کون یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے ہیں، شانہ بے شانہ کرتے ہیں، کھڑے ہیں؟ اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہیں تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کے آ، دل سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، یہ جان کفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چیر سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔